بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بورڈ آف کراچی اسلامیات پیپر ای آنسر شیٹ پر ہم کیسے لکھیں گے، انسٹرکشن دی گئی ہیں۔ ان انسٹرکشن کے مطابق ہم پورا پیپر سولو کریں گے، اس انسٹرکشن کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 1، اس میں بھی کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ ایم سی کیوز کو کیسے فل کرنا ہے، او ایم آر شیٹ جو ہے اس کو کیسے فل کی جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے ایم سی کیوز سیم ایسے ہی کرنے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کا صحیح آنسر ہے عبادت کے لیے، یہ اے۔ اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ اے کو فل کرنا ہے، یہ جو ببل ہے اس کو فل کرنا ہم نے۔ پھر اس کے بعد 9، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اس کا تعلق جو ہے معاملات سے ہے، بی۔ تو ایسے بی کو جو ہے آپ نے اس ببل کو فل کرنا ہے، سرکل کو۔ پھر لاسٹ میں ہے، مکہ مکرمہ میں دعوت تبلیغ کا ابتدائی مرکز تھا دار ارقم، اے۔ تو ایسے اس میں اے کو فل کرنا ہے۔ ایسے یہ 15 ایم سی کیوز ہیں، لیکن اس میں 20 دیے گئے ہیں، لیکن کرنے آپ کو 15 ہیں، باقی نہیں کرنے۔ کچھ سبجیکٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں 20 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ 20 کو کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ کی اسلامیات میں 15 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، تو 15 ایم سی کیوز کو اس طریقے سے آپ نے فل کرنا بہت اچھے انداز میں۔ اس کے بعد سیکشن بی۔ اب سیکشن بی کیسے کرنا ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 2 جو ہوگا وہ قرآنی آیات کے ترجمے، قرآنی آیات میں صرف 2 کے ترجمے کرنے ہیں، 4 ترجمے دیے جاتے ہیں، 2 کے ترجمے۔ ایسے آپ کو کوشچن نمبر 2 لکھنا ہوگا، اور نمبر 2 کی جو ببل ہے سرکل اس کو فل کرنا ہوگا۔ یہاں لکھیں قرآنی آیات کے ترجمے، اور ایسے 2 ترجمے لکھے جائیں۔ بہتر یہ کہ شروع کے الفاظ اور آخر کے الفاظ اگر لکھ لی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، بہت ہی اچھے انداز میں۔ ان 4 میں سے کرنے صرف 2 ترجمے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں صرف ترجمے کرنے ہوتے ہیں، تشریح نہیں کرنی ہوتی، تشریح بعد والے سوال میں کرنی ہے۔ ایسے شروع اور آخر کے الفاظ کو ایک ساتھ لکھیں، اور پھر بیچ میں ڈاٹ ڈاٹ بنا دیجیے، اور ترجمہ بہت اچھے انداز میں اس کی ہیڈنگز بنا لی جائے واضح۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ترجمہ ایک پیج پر، دوسرا ترجمہ دوسرے پیج پر، ایسا نہ ہو، بلکہ ایک ہی پیج پر کرنا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3۔ کوشچن نمبر 3 میں بھی 4 احادیث ہوتی ہیں، صرف 2 احادیث کے ترجمے کرنے ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اوپر لکھیں احادیث کے ترجمے، اور ایک ہی پیج پر دونوں احادیث کے ترجمے لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی جو سوالات ہوتے ہیں شارٹ کوشچن آنسر، وہ 9 دیے جاتے ہیں۔ ان 9 میں سے آپ کو صرف اور صرف 6 کرنے ہوتے ہیں، 3 نمبر ہوتے ہیں ہر ایک کے، ٹوٹل 18 مارکس جو ہے وہ اس کے ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے جو بھی آپ کو آتے ہیں اس کو پہلے سے ٹک لگا دیجئے۔ اور یہ کوشچن نمبر 4، آپ کو کوشچن نمبر 4 آ رہا ہے، مکی صورتیں اور مدنی صورتوں میں فرق۔ 3 فرق لکھنے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی کالم وغیرہ بنا کر بہت ہی اچھے انداز میں اس کو لکھا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 5 بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشچن نمبر 11 جو ہے، کوشچن نمبر 11 ایزی ہے، صحیح یاد ہے اگر آپ کو، تو اس کو اس طریقے سے یہاں پہ اوپر لکھیں گے 11 لکھ کر، اور 11 پر جو ہے آپ نے ایسا سرکل کرنا ہے۔ پھر تکمیل ایمان کی 4 اصول کی ہیڈنگ بنا کر آپ بہت اچھے انداز میں اس کے 4 اصول لکھ دیں گے۔ وہ جو حدیث ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 5 بعد میں بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو اب لکھنا پڑے گا کوشچن نمبر 5، اور اوپر جو سرکل ہے 5 کو آپ نے جو ہے نا اس میں فل کرنا ہے۔ اور دعوت تبلیغ کے معنی پوچھ رہے ہیں اور مفہوم، تو آپ نے اس طریقے سے ہیڈنگز بنا کر
دعوت تبلیغ کے معنی اور مفہوم لکھیں گے۔ ایسے ہی اگلا کوشچن سنت کے لغوی معنی، کوشچن نمبر 6 ہے۔ 6 لکھ کر ایسے ببل کو فل کرنا ہے اور اس کی ہیڈنگس بنا کر لغوی معنی، اصطلاحی معنی وہ اس طریقے سے اچھے انداز میں لکھ دیں گے۔ 3 ہیڈنگس ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ ایک ہی پیج پر شارٹ کوشچن آنسر جو ہے وہ ایک ہی پیج پر لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ اب دوسرا کوشچن نہیں لکھ سکتے۔ اب اگلا کوشچن جو ہے وہ ہمیں اگلے پیج پر لکھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر عبادت کے چند تقاضے، کوشچن نمبر 12 ہے۔ آپ یہاں پہ سب سے پہلے 12 لکھیں گے اور 12 کی ببل کو آپ نے فل کرنا ہے، اور آپ نے ہیڈنگس بنانی ہیں عبادت کے چند تقاضے۔ اگر آپ متن حدیث کرنا چاہ رہے تھے پھر سوچا نہیں، تو کوشش کی جائے کہ انک ریموور استعمال نہ کیا جائے، وائٹو استعمال نہ کیا جائے۔ آپ نے اس طریقے سے اس کو کاٹ دیا اور عبادت کے چند تقاضے لکھ کر آپ نے بہت اچھے انداز میں پوائنٹس میں کچھ لکھ دیے عبادت کے چند تقاضے۔ اس کے بعد اگلا سوال، اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ یہ آپ نے ہیڈنگ بنا لی، اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی اور ابدی۔ اب یہ کوشچن نمبر 7 ہے، 7 کو اوپر لکھ کر اس ببل کو فل کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کوشچن نمبر 13 کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب 13 جو ہے وہ قرآنی آیات کی ترجمے اور تشریح ایک کرنی ہوتی ہیں 3 میں سے۔ اب نمبر جو ہے نا اس میں آخری جو ہے وہ زیادہ آسان ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو شروع کے الفاظ آخر کے الفاظ اس طرح لکھے جائیں، اس کا ترجمہ اور تشریح۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ احادیث کا ترجمہ اور تشریح، صرف ایک ترجمہ کرنا ہے، ایک تشریح کرنی ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، یہ کوشچن نمبر 14 ہے، 14 لکھ کر سرکل کرنا ہے، اور اس کا ترجمہ اور تشریح بہت اچھے انداز میں سے لکھنی ہے، صرف ایک کی۔ اس کے بعد اب تفصیلی سوالات جو شروع ہو جائیں گے، اس میں ترجمہ اور تشریح ایک پیج پہ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اب اس کے بعد 3 سوالات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہو جائے، 3 نوٹ میں سے ایک ہو جائے، اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے واقعہ کربلا ہے، مناقب صحابہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو دوسرے اوپر والے آ رہے ہیں، علم کی اہمیت کے بارے میں آیا ہوا ہے، عقیدہ رسالت آ گیا اور قرآن مجید کے بارے میں آ گیا، تو وہ 2 آسان ہیں، علم اور قرآن مجید والا۔ تو ابھی ہم علم کے بارے میں، علم کی اہمیت اور فضیلت اور قرآن مجید کا جو جامع تعارف ہے، بس یہ 2 کریں گے۔ اب علم کا سوال ہم نے دیکھا کہ کوشچن نمبر 15 ہے، 15 لکھ کر 15 کو اس طرح ببل کریں گے، اور پھر اس کے بعد بہت اچھی ہیڈنگس وغیرہ بنا کر اس کو لکھیں گے۔ ڈیٹیل کوشچن 2 پیج سے زیادہ نہ ہو، 2 پیجز کا ہو۔ دونوں پیجز کے اوپر بہتر ہے کہ اوپر کوشچن نمبر 15 لکھے جائیں، اور یہ تیسرے پیج پہ نہ جائے، 2 پیج پہ اس کو لکھنا ہے، تیسرے پیج پہ جو ہے نا نمبر نہیں دیے جائیں گے۔ پھر 17 قرآن والا سوال، اس کو پھر فل کر کے ببل کو اور اس کی ہیڈنگس بنا کر صرف یہ 2 پیجز کے اندر آئے، تیسرے پیج پہ نہ جائے۔ ایک پہ اگر لکھنا چاہیں تو نمبر کم ہی ملیں گے، کیونکہ یہ 8 نمبر کا ہوتا ہے، ڈیٹیل کوشچنز ہے، تو کوشش کی جائے کہ کم سے کم ہیڈنگس بنا کر 2 پیجز کا تو لازمی ہو۔ اس پیٹرن پر جو ہے نا بورڈ کا پیپر آئے گا، بالکل اسی طریقے سے ہوں گے۔ ٹوٹل جو ہے اس کے 18 کوشچنز ہوتے ہیں، شارٹ جو ہے وہ 6 کرنے ہوتے ہیں، لانگ جو ہے ڈیٹیل کوشچن جو ہیں وہ صرف 2 کرنے ہوتے ہیں۔ ایک قرآنی آیت کا ترجمہ اور تشریح، ایک احادیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے بہت ہی اچھے انداز میں۔ کوشش کریں کہ اس طریقے سے لکھیں، اور اپنے دوستوں کو بھی لازمی شیئر کیجیے، لائک بھی کیجیے، شیئر کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔